اشراق کی نماز کا وقت اور فضیلت۔ اشراق کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں اسے کب پڑھنا چاہیے اور اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے 1 حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں، یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاش اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے، اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے۔ مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے، بعض ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک۔ تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود، رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوئی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز، جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم، کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا چھاپا، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے، وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ سے مسلمان ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ
غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، یہ ایسا، اس کی نئی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ غیر مسلم کیا سوچے گا یار، کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتے ہیں، ادھر ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے، نفرت پیدا ہو رئی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم اسلام قبول کرتے نہیں، میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں، اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت سے کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو ہم بھی لگ گئے اس میں۔ کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے، انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافعی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن۔ کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی، کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے اور خانی بن گئے۔ تو میں یہ کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام، ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے، دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے۔ امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتے ہیں نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہے ہیں۔ تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں، حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو، کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو۔ ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کو تو اڑاتے کیوں؟ میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت، ٹائم ویسٹنگ۔ لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے۔ آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات۔ میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8
سال لگائے بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے. ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد کی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا. کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھائے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. ولکم ما کسبتم, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا. تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا عمل زیرو. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے, تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے. جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. آج آپ جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف ہو, جو کالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ تمام چیزیں دیکھو. ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورکشاپ کروائی ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتایا, بہت خاندانی ڈیفینیشن. حکمت کی بات جہاں سے لوگ لے کے آگے پارسل کرتے, تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورکشاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دیں. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا, کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی, میں اسکول نہیں جاؤں. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں, میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہو. میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں, ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں ہمیں الو بنا رہا تھا, کہہ رہا میں قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو. اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا, دیکھتا ہم ہمارے دل دہل جائیں گے. تو پڑھنے کا رب العالمین نے فرمایا. یہ نا بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں
بڑھ رہا ہے آگے نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا میرا ہدف بزنس ہے ہی. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. آپ نہیں جائیں گے, بڑے لوگ آگے چلے جائیں گے, کیونکہ کمپٹیشن ہے تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا, یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں. اللہ. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا دوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے کرے پیسے نہ لیں, تو بھائی پیسے بھی لیں. آپ پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے, مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا, یہ میرا اصل ہدف. اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہے ہیں یہ لغویات سے بچتے ہیں. کبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہیں, ایم بی بی ایس میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تم یزید کا مسئلہ ذرا حل کر, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں یونیورسٹی میں, پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا. پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کر. خوب سمجھ لیں, جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا, تو فوکس کرنے کے بعد بھی پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریوڑ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا, کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے انہوں نے بیٹھ بیٹھ؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے, رہ جائیں گے. دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت, لوگ تھے جو چلے گئے, انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا, جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ, جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے, وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے, تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں, جہنم. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ. پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہے کہ جہنم. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے. اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا, تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتہ ہے. اتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے, کس کس نے کہاں جانا. لا یضل ربی, میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے, جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا, بھولے سے کہاں بھیج دیا, جہنم. تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی, پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ
میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں، اس کے سامنے، اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں، جواب کیا دیتے ہیں؟ میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے، بڑے عقل مند تھے. انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو، ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہیں اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب تو اس کا جواب. تو میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں، تو ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے. آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو. آپ کا ہدف کیا ہے؟ تو میرے بھائی اب کیا ہے؟ اب ہم آزمائش میں اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھی طرح سے بات کرتا ہے، ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے، وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک، آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے، اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے میں، اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ کلپ میرے سامنے آیا کہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ. وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہیں. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل بھی دینے چاہیے، تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہے. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزتی. دلائل ہے، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ. بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے، عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو ہوتی نہیں.
آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو، یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میل کا ہے، اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہو. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان سے اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پر تو غضب ہوگا، جہنم میں جائے گا. پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس میں کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر دزدار پانی سے پوچھ کر واقعی مر گئی، حقیقت ہے. انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دے. تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا. یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے، زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے اس کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ چھاٹ ہے، شرافت نہیں ہے. اس میں وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے، اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں آج بات سمجھتے ہیں. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں، اور اب ہم سے آگے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں، آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے، لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ہر ایک کی اپنی رائے تھی، حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے، ایک پاورفل حکومت ہوگی، ایک طاقتور ریاست ہوگی، ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا.
تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں گا. یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے، رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب، غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کا کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی، خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے، اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا، اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار. ظاہر ہے جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہو، پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے، اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے، کس کی کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی میں ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو
کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی. صبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھروں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ، اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی، جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں، قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا وہ؟ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. تو ما انا علیہ و اصحابی جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقہ واریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے کہ میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، تنگ نہ کرو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ نوحے کرتے ہیں، وہ نوحے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنت کو فالو کرتے ہیں. تو سنت کیا کہتی ہے؟ میتوں پہ گریبان چاک کرنا، میتوں پہ چیخ و پکار کر کے رونا. آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اس عمل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے.
لوگ کہتے ہیں حسین کی یاد میں رونا نبی کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہوں گے آپ روئے, اس لیے کہ اس وقت آپ کو یہ خبر ملی تھی. لیکن کیا ہر محرم میں آپ نے رونے کا پروگرام کیا ہے یا صحابہ کو بیٹھ کے باقاعدہ رلایا ہے آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھی جب کربلا کا واقعہ کی خبر ملی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, یہ نیچرل ہے, یہ حسین سے محبت کی علامت. لیکن ہر محرم میں باقاعدہ بٹھا کے رونے کا پروگرام کرنا یہ حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے, بلکہ شریعت میں ناجائز ہے یہ غموں کو بڑھانا. یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ حضرت عثمان بھی تو شہید ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, ان کی یاد میں آپ رونے کو سنت کیوں نہیں کہتے؟ ہماری نظر میں حسین کا قتل بھی بہت بڑا ظلم اور سیدنا عثمان کا قتل بھی بہت بڑا ظلم تھا. دونوں مظلوم تھے, دونوں مظلوم شہید تھے, ہمیں دونوں کی شہادت پہ غم ہے, لیکن اب اس غم کو مناتے نہیں ہیں. اسلام میں غم منانا سنت نہیں ہے. دیکھو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی اہل بیت, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بھیجا, رومیوں سے لڑائی تھی, حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے, آپ کو فرشتوں نے اطلاع دی کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو, یہ آنسو اس وقت نکلے جب عین شہادت کی اطلاع ملی ہے. اس وقت آنسوؤں کا نکلنا محبت کی علامت ہے. آپ نے صحابی رسول کو بھیجا کہ جاؤ آپ کی زوجات کو, بیویوں کو جا کے خبر دو کہ جعفر طیار شہید ہو گئے. کیا قربانی تھی صحابہ کی, ایسے جوان تھے جعفر طیار, خوبصورت جوان. غزوہ بدر میں جب مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا کہ حل میں مبارز, 3 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے تمہارے اندر سے 3 بہادر آئے ہم سے لڑے. دیکھو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ کے لیے 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو پہلے دونوں طرف کے بہادر ترین لوگوں کی لڑائیاں ہوتی تھی کہ جب تک دونوں میں سے ایک قتل نہیں ہوگا لڑائی شروع نہیں ہوگی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہادر ترین لوگ نکلیں گے نا جو لڑنا جانتے ہوں. مشرکین مکہ کی طرف سے 3 یا 4 بڑے بڑے سردار آئے لڑائی سے پہلے, بدر میں لڑائی سے پہلے. انہوں نے نعرہ لگایا حل میں مبارز, کوئی ہے تم میں جو پہلے ہم سے لڑے. یعنی ادھر سے ہم 3 ہیں تو ادھر سے بھی کتنے چاہیے؟ 3 بندے. ادھر سے انصار صحابہ آئے. مشرکین مکہ نے کہا لیسو بی افائنا, یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں, قریشی ہاشمی چاہیے ہمیں, ہمارے نسب کے لوگ ہونے چاہیے. تو ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت جعفر طیار کو بھیجا. جن صحابہ کو بھیجا ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مقابلے میں غالب آئے. خوبصورت صحابی, نجاشی کے سامنے آپ نے تقریر کی ہے, ہجرت کی ہے نا جب حبشہ کی طرف, تو نجاشی نے پوچھا جعفر طیار سے کہ تمہارے پیغمبر جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سناؤ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. ایسی حضرت مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی سیرت کو سورہ مریم میں بیان کیا حضرت جعفر طیار نے کہ نجاشی روتے روتے اس کی داڑھی تر, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سب کی داڑیاں تر ہو گئی روتے روتے. تو یہ تقریر جو نجاشی کے اسلام کا سبب بنے, بادشاہ کو مسلمان کرنے والے کون تھے؟ حضرت جعفر طیار. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے, 4 جوان بیویاں ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور ایسے میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پیغمبر اور صحابہ پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے کیا تھے؟ صرف آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے. اور آپ صحابہ کو اطلاع دے رہے تھے کہ جعفر طیار شہید ہو گئے اور جاؤ ان کے گھر والوں کو بتا کے آ جاؤ. کتنی بڑی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ جب خبر دینے والا آپ کی ازواج کو بتا کے آیا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے تو آپ کے گھروں سے خواتین کے رونے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بولو کہ اپنی آواز کو پست کرو. پھر چیخو پکار کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ چیخو پکار کی آواز آئے تو ان کے منہ پہ خاک پھینک دو.
وہ شہید کی بیوہ تھی، اور شہید بھی کتنے مقدس، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اس دن جس دن غم پہنچا ہے اس دن بھی چیخو پکار کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ بتاؤ اگلے سال اس تاریخ کو چیخو پکار کی کیسے اجازت مل جاتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. جب غم پہنچا ہے اس وقت چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے حضرت جعفر تیار کے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، کتنا غم ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، کتنا ترس آتا ہے ان کے اوپر. تو ہمارے نبی کو بھی ان یتیم بچوں پہ بھی ترس آیا، ان بیواؤں پہ بھی ترس آیا. لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخو پکار کر کے خود روئے، اور نہ آپ نے ان کی ازواج کو رونے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ میرا مقصد شیعوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، ان کا جو مذہب ہے ان کو اس پہ چلنے دو. میرا مقصد ہے آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی کو تنگ مت کرو، نہ کسی پہ فتوے لگاؤ کفر اسلام کے، نہ کسی کو جہنمی قرار دو. اپنی پوزیشن آپ فیصلہ کرو کہ آپ اگر ادھر جانا تو پورے ادھر چلے جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت کرو. وہ ان کا مذہب ہے بھائی، ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں کہ محرم میں کالے کپڑے پہننے ہیں، محرم میں ماتم کرنا ہے، محرم میں کو منحوس سمجھنا ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا. ان کے علماء ان کو بتاتے ہیں، ان کو چلنے دو اس پر. دنیا میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے مذہب ہیں، ہم کسی کو نہ ختم کر سکتے ہیں، نہ کسی کے خلاف نفرت پیدا کر سکتے ہیں. اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی پہ فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت صحابہ تابعین کو فالو کرتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں. اور حدیث میں ہمیں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اس کی پرمیشن نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا، اس عمل کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ باقی جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں شیعہ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، ملتے ہیں ہم سے، میں کبھی ان سے مذہب کے ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، نہ ان کو کبھی چھیڑتا ہوں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے. بھائی اس کا مذہب ہے، وہ اس کا فرقہ ہے، جو کرنے دو اس کو. ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اس میں بھی آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. دو فرقے ہیں، دیوبندی بریلوی. میں نہیں کہہ رہا کہ کون جنتی کون جہنمی، لیکن بر صغیر میں جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ نظر و نیاز تیجے 40 کے قائل بولو نہیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، وہ اس کے قائل نہیں. اگر کوئی بزرگ ان میں قائل گزرا بھی ہے تو اس کا ذاتی تفرد ہے، اس کو علماء نے فالو نہیں کیا، اس کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیا. ربیع الاول میں جلوس نکالنا یا مزار بنانا یا مزاروں پہ جانا اس نیت سے کہ وہاں جا کے ہم کوئی قوالی پڑھیں گے یا کچھ بھی، ہمارے ہاں قبرستان جانا صرف اس لیے ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، بس. اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی بنانا جائز بولو نا نہیں ہے. قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے. تیجے 40 میں کرنا جائز بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے کہنے لگے میری ساس کا 40واں ہے، فجر میں کہنے لگے مجھے، کہہ رہے میں نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی ایک فیصلہ کرو، گرین چینل یا وائٹ چینل، ایک طرف ہو جاؤ بھائی، کیونکہ وائٹ چینل میں یہ جائز نہیں ہے، نہ 40واں نتیجہ ہے. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. بھائی کچھ بھی کہتے رہو تو پھر پورے ادھر کو ہو جاؤ، یا تو پورے وائٹ ہو جاؤ یا پورے کیا ہو جاؤ، پورے گرین ہو جاؤ. پھر تیجا بھی کرو، 40واں بھی کرو، برسی بھی کرو، اور پھر اس کے بعد جھنڈے بھی لگاؤ ہرے رنگ کے. میں نہیں کہہ رہا دیوبندی صحیح ہے یا بریلوی صحیح ہے، دیکھو میں یہ بحث نہیں کر رہا، میری بات کو غلط نہ لے کے جانا. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی پوزیشن واضح کرو، صحیح غلط تو اگلا مرحلہ ہے. آپ کیا ہو، آپ کو تو یہی نہیں پتا چل رہا. آپ ربیع الاول میں ہرے جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو، رمضان میں آپ وائٹ چینل بنے ہوئے ہو، محرم میں آپ بلیک چینل بنے ہوئے ہو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہے کیا بھائی. جب 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے تو ایک کو فالو کرو نا جس کو جنتی سمجھتے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ بلیک چینل یا شیعہ فرقہ جنتی ہے تو پورے شیعہ ہو جاؤ بھائی. اگر آپ سمجھتے ہو بریلوی فرقہ جنتی ہے تو پورے بریلوی ہو جاؤ. تو جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ، لیکن پورے بنو، ادھورے مت بنو، آدھا آدھا نہ لو.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پھر بتا رہا ہوں، نہ میں کسی کو جنتی کہہ رہا ہوں نہ جہنمی. میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندی جنت میں جائیں گے یا بریلوی جائیں گے یا شیعہ جائیں گے، یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا. ہم تو وہ کریں گے جو ہماری کھوپڑی میں آ رہا ہے. ہماری کھوپڑی میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو بھی کرو تو ایک کو کرو پورا، تاکہ ایک طرف ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو آپ، اور دوسرے کو چھیڑو بھی نہیں. چھیڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو کر رہا ہے بھائی اس کا مذہب ہے. دیکھو ہندو مندر میں جاتا ہے نا، ہماری رائے کے مطابق صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن ہم چھیڑتے ہیں کیا؟ اسلام نے اجازت دی اس کو چھیڑنے کی کہ ہندو جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اسلام بولا بھائی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. تبھی اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مندر بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس میں ہندوؤں پہ پابندی لگی ہو کہ مندر نہیں جا سکتے. جب تک اسلامی حکومتیں رہی ہیں ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اگر ہندوؤں کو مندر جانے سے روک دیتے تو آج یہ مندر ختم ہوتے. اسلامی حکومت جب ختم ہوئی ہے تو بھی مندر لاکھوں کی تعداد میں مندر تھے. اسلام مسجد جانے کا حکم دیتا ہے، یہ چرچ جانے کا. بولو مسجد. چرچ جانے کو غلط سمجھتا ہے کیونکہ وہاں غیر اللہ کی، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہو رہی ہے. لیکن کیا اسلام آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی عیسائی چرچ جا رہا ہو تو آپ اس کو روکو کہ تو یوں جا رہا ہے مسجد میں آ؟ اجازت دیتا ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ اس سے بدتمیزی شروع کر دو آپ؟ بولو کیا ہو گیا؟ آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں میں. بدتمیزی شروع کر دو. یا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس سے اچھا سلوک نہ کرو؟ قطعاً اجازت نہیں، بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، جو غیر مسلم تم سے لڑ نہیں رہے میدان جنگ میں ان سے تمہیں اچھا سلوک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صحابہ کرام غیر مسلموں کو بھی ہدیے دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی ہدیے دیے. تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب نہیں ہے، جب ہمیں ان سے اچھے سلوک کا حکم ہے، تو جو مذہب اسلام کی طرف منسوب ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے، یہ تو بحث ایک الگ ہے، لیکن نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہمیں ان سے بدتمیزی بدسلوکی کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ شیعہ بریلویوں سے دشمنی کرنا شروع کر دو، ان کی دعوتیں اٹینڈ نہ کرو، ان سے کاروبار چھوڑ دو، یا ان کو جا کے تنگ کرو، کیوں سبیل لگا کے بیٹھے ہو، کیوں ماتم کر رہے ہو. یہ کام مت کرو آپ. ہمارا ملک اس فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہے، سے فساد پھیلتا ہے. لیکن اپنی پوزیشن آپ واضح کرو. ایک لکیر ہے آپ کی. اگر کوئی شخص آپ کے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ بولو بھائی یہ میری باؤنڈری کیا ہو رہی ہے؟ کراس. میرے سامنے آپ کو ان بزرگوں کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہے جن سے مجھے عقیدت ہے. اگر یہ کام آپ نے کیا تو ہماری اور آپ کی راہیں الگ الگ. آپ کا جو مذہب ہے بھائی، آپ بند کمرے میں، آپ کے امام بارگاہ میں، آپ کے مسجدوں میں، جہاں بھی ہے وہ آپ کا نجی معاملہ ہے. ہمارے سامنے آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو ہمارے عقیدے کے خلاف. تو آپس میں دوستی رہے گی. اب دیکھو عیسائی آپ سے ملتا ہے، آپ گپ شپ کرتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لیکن عیسائی بار بار بولے میں آپ کے نبی کو نہیں مانتا، میں آپ کے نبی، آپ بولے گا بھائی تو نہیں مانتا تو ہم نے کب کہا کہ مانتا ہوں، لیکن میرے سامنے بار بار کیوں کہہ رہے کہ میں تیرے نبی کو نہیں مانتا؟ یہاں سے آپ کی اس کی دوستی کیا ہو جائے گی؟ پھر ختم. تو غیر مسلموں کو بھی دو قسم، کسی بھی مسلک کے لوگوں سے ملو، کسی بھی فرقے کے لوگوں سے ملو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں. ایک دوسرے کو کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کو کھلانا بھی ہے، ایک دوسرے سے کھانا بھی ہے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں بھی شرکت کرنی ہے. جہاں مذہب کا معاملہ آئے تو پھر آپ کسی سے بحث نہ خود کرو نہ کسی کو کرنے کی اجازت. اگر کوئی کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو آپ بولو بھائی علماء کے پاس آ جاؤ، آپ کو کوئی اشکال ہے تو ہم وہاں آپ کا اشکال حل کر دیں گے. اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بولو مت کرو، اس سے ملک میں امن ہوگا. باقی فرقے ہمیشہ سے ہیں بھائی، آج کوئی نئے تھوڑی ہے، اور یہ ہمارا کام تھوڑی ہے فرقے ختم کرنا. یہ تو عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے. ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ فرقوں کو ختم کریں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا چھوڑنا نہیں ہے. مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو اور اپنا چھوڑ بھی رہے ہو. دونوں الٹے کام کر رہے ہو. ایک طرف بحث کر رہے ہوتے تم ایسے اور دوسری طرف کوئی بنے ہوئے ہوتے. تھوڑے دنوں میں جا کے وہ بتا رہا ہوں، وہ نظر و نیاز والی نہیں، وہ سب کو پتہ ہے. ایسی دعوت ہو جس میں بدعت کی تائید ہے. تو آپ جو کر رہے ہو نا، وہ یہ کر رہے ہو دوسرے کو چھیڑ بھی رہے ہو، جس سے ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے. تقریریں سنو، شیعہ ایسے، بریلوی ایسے، دیوبندی ایسے، اہل حدیث ایسے. تقریروں سے کیا پھیل رہی ہے؟ نفرتیں. اور پھر محرم میں آپ خود شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہو، ربیع الاول میں آپ گرین چینل بنے ہوئے ہوتے ہو، اور رمضان میں آپ
وائٹ چینل بنے ہوئے ہوتے ہو. سعودی عرب میں سارے وائٹ ہو جاتے ہیں. سعودی عرب جو بھی جاتا ہے سارا وائٹ چینل. پیغمبر کی قبر پہ کوئی دھمال نہیں, کوئی قوالیاں نہیں, وہاں کھڑے ہوں گے تمیز سے سلام پیش کر کے آگے نکلیں گے. وہاں کوئی چیخو پکار نہیں, وہاں جا کے سارے کیا ہو جاتے ہیں وائٹ, کیونکہ وہاں حکومت کا ڈنڈا ہے. تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ اختیار ہے بھائی ڈنڈا چلائے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. ہم تو تمیز سے بات کریں گے, سمجھائیں گے, محبتیں پھیلائیں گے, کیونکہ ڈنڈا جب عوام ڈنڈا چلاتی ہے تو اس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی دوستیاں رکھو, کوئی دفتروں میں شیعہ سنی لڑائی نہ ہونے دو, غلط ہے. محبتیں پھیلاؤ لیکن مسلک کو چھوڑنا نہیں ہے. جب کوئی آپ سے کہے محرم میں یہ کام کرو, بولو بھائی ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم چونکہ سنی ہیں, لہذا ہمارے ہاں کوئی مہینہ ہمارے مذہب کے مطابق منحوس نہیں. پھر کوئی آپ کو اصرار کرے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ, آپ بولو بھائی ہم تم پہ اپنا مسئلہ تھوپ رہے ہیں کیا؟ تم جلوس نکالتے ہو, تم ماتم کرتے ہو, ہم تو نہیں تمہیں روکتے آ کے, بلکہ گورنمنٹ تمہیں تحفظ دیتی ہے, سیکیورٹی دیتی ہے گورنمنٹ تمہیں. تو جب ہم اپنا مسئلہ تم پہ نہیں تھوپتے تو تم اپنا مسئلہ ہم پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ تو ہم محرم میں بھی شادی کریں گے, ربیع الاول میں بھی کریں گے, سفر میں بھی کریں گے, رمضان میں بھی کریں گے. ہم نے تو 4 کرنی ہے. ہم مہینوں کے حساب سے شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے تو بڑے مسئلے ہو جائیں گے بھائی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت جعفر طیار اہل بیت میں سے تھے, کتنی زوجات تھیں؟ 4 تھی. حضرت علی کی کتنی تھی ایک وقت میں؟ حضرت فاطمہ کی دنیا سے جانے کے بعد 4 تھی. یہ بھی ہے سنت میں, نکاح کو فروغ دو, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا کم ہو, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کو ٹھکانہ ملے. خیر, تو اب آپ میں بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں محرم میں ہم نکاح کیوں کریں بھائی, فرض واجب تو نہیں ہے نا, چلو حرام نہیں ہے لیکن فرض بھی تو نہیں ہے نا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں. دیکھو جب قرآن نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہو نا تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ عملاً اس کو حرام کر دو. دیکھو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے, پھر ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے خدا کی حلال کردہ چیز کو کیسے حرام کر دیا تم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا. آپ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ محرم میں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ یہ سوچ کے ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں لوگ نکاح کو برا سمجھتے ہیں, تو یہ ڈیلے کرنا آپ کے لیے ناجائز ہوگا. کیونکہ لما تحرم ما احل اللہ لک, اللہ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا تم نے کس دلیل کی بیس پر اپنے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر. ایک تو ہے نا کسی کو شادی کا خیال ہی سفر میں آ رہا ہے, ربیع الاول میں آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا نکاح محرم میں ہونا تھا. صرف محرم کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہا ہے کہ جی میں ربیع الاول میں لے کے جاؤں گا. یہ ڈیلے کرنا قرآن و سنت پہ زیادتی ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کے حلال کو عملاً حرام کرنا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. پھر اگر کوئی شیعہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں چھیڑنے کے لیے کام کر رہے ہو, آپ بولو نہیں بھائی ہم آپ کو چھیڑنے کے لیے نہیں کر رہے, آپ کا مسلک ہے آپ اس پر عمل کریں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم کس کس پر عمل کریں گے؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کتنے صحابہ ہیں, خود نبی کی نکاح محرم میں ہوا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں شہادت ایک منحوس عمل نہیں ہے, شہادت ایک مبارک عمل ہے. 10 محرم پہلے سے فضیلت والا دن تھا, محرم پہلے سے فضیلت والا مہینہ تھا. حسین ابن علی کی شہادت سے اس مہینے کے تقدس کو 4 چاند لگ گئے اور مقدس ہو گیا یہ مہینہ. یہ کیسی بات ہے جو شہادت کا دن ہو ہم اس کو منحوس قرار دے دیں؟ بھائی ہمارا یہ جگرا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے محرم میں اگر کسی نے نکاح کرنا ہے اس کو ڈیلے مت کرو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا, آپ اگر اس کے نحوست منحوس ہونے کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہو تو پھر آپ پہ فرض ہوگا کرنا. کیوں؟ اس آیت کی روشنی میں لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ کس دلیل کی بیس پہ اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی کام محرم میں ہو رہے ہیں, مرثیے سن رہے ہیں لوگ, لوہے سن رہے ہیں, رکشے والوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, تو بھائی شیعہ حضرات کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو, آپ یہ عمل مت کرو. اگر آپ سنی ہو تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں میتوں پہ رونے کے مرثیے یہ جائز نہیں, کیونکہ اس سے غم بڑھتا ہے. ہمارے نبی نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ کو جن کا حقیقی غم تھا اس وقت ان کو نہیں رونے